میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے، میں سینئر فزیشین ہوں۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں جو کہ دوسرا حصہ ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ دمہ کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور دمہ سے بچاؤ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے، اس سے پہلے جو پہلا حصہ ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ بچوں میں دمہ کی علامات کیا ہوتی ہیں اور دمہ اصل میں ہے کیا چیز۔ اس حصے میں بچوں کے بارے میں تشخیص اور علاج کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر بچوں میں علامات یہ تجویز کریں کہ اس میں دمہ ہے تو پھر دمہ کا ایک جو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کی ایک مکمل تشخیص کی جائے اور تشخیص ہونے کے بعد اس کا ایک مناسب طریقے سے علاج شروع کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تشخیص کیسے کی جاتی ہے بچوں میں دمہ کی۔ تو 3 طریقوں سے تشخیص کی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں اسپائرومیٹری۔ تو اس میں ایک آلہ سا ہوتا ہے، تو اس میں بچے کو کہا جاتا ہے کہ سانس لے، پھر اس کے بعد سانس باہر نکالے۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی جو سانس والی نالی ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں رکاوٹ نہ بھی ہو تو دوائی پھر بھی دینی چاہیے۔ اور جو دوسری بات ہوتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر رکاوٹ ہے تو دوائیاں دینے سے وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کہیں کوئی اور وجہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کی سانس کی نالی میں سوزش ہے، یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے جو سانس لینے میں، سانس باہر نکالنے میں ہے۔ مثلاً کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، یا گلے کے اندر کوئی چیز تو نہیں پھنسی ہوئی، یا کوئی پیدائشی نقص تو نہیں ہے، یا کینسر تو نہیں ہے۔ کئی دفعہ دل بھی بڑا ہو جاتا ہے پھر بھی سانس پھول جاتا ہے۔ بچوں میں گیس ہو تو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی اور بھی خرابی ہو سکتی ہے، کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسپائرومیٹری میں اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سانس کی نالی میں رکاوٹ کیا ہے۔ تو عموماً یہ 5 سال سے زیادہ عمر کے بچوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جس میں مریض کو کہا جاتا ہے کہ وہ سانس لے اور پھر سانس باہر نکالے۔ تو اس میں فورسڈ وائٹل والیوم اور فورسڈ ایکسپائریٹری والیوم جو ہیں وہ 1 منٹ میں چیک کیے جاتے ہیں، اور اس کی ایک اکائی ہوتی ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو یہ 2 چیزیں ہیں یہ کم تو نہیں ہیں، اور وہ اکائی کی جانچ پڑتال جو کی جاتی ہے، یا وہ سیٹ اس کو اس طرح کیا جاتا ہے عمر کے حساب سے، قد کے حساب سے، یا آیا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اور جن میں یہ فورسڈ وائٹل والیوم اور فورسڈ ایکسپائریٹری والیوم کم ہوں تو ان میں جو ہے وہ دمہ کی علامات بھی ساتھ ہوں تو اس کی تشخیص دمہ کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اگر اسپائرومیٹری نارمل بھی ہو تو دوائیاں پھر بھی دینی چاہیے، ٹرائل دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ اگر 5 سال کی کم عمر کے بچے ہوں اور اسپائرومیٹری استعمال نہ کر سکیں تو اس میں ایک اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امپلس آسیلومیٹری۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں دمہ کی تشخیص کے لیے۔ مثلاً اگر کسی کو الرجی کی وجہ سے دمہ ہے تو اس میں الرجی کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس الرجی کے ٹیسٹ کے بارے میں نے ایک اور مختلف ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ کیسے الرجی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے، اس کو برونکو پرووکیشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں یہ بچے کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ وہ ورزش کرے، یا اس کو ٹھنڈی ہوا دی جاتی ہے، تو پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس میں جو دمہ کی علامات ہیں وہ شدید ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اسپیشلسٹ سینٹر میں کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی زیر نگرانی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چھاتی کا ایکس رے بھی اس میں کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، یا کہیں کوئی دل تو بڑا نہیں ہو گیا، یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں پیدا ہو گیا۔ اس میں نقص بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو جب ایک دفعہ
तशख़ीस हो जाती है दमा की। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं, मसलन स्वेट क्लोराइड टेस्ट है, बेरियम स्वालो टेस्ट है, एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट है। एक दफ़ा जब दमा की तशख़ीस हो जाती है तो उसके बाद तरीका इलाज दरियाफ़्त किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि बच्चे की उम्र कितनी है, उसका जो दमा है वो कितना शदीद है। इलाज की कुछ जो है वो इलाज के कुछ बुनियादी मकासद होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि सांस की नालियों में सोजिश कम की जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो। फेफड़ों के जो उनके जो नॉर्मल अमल है उसको बहाल किया जाए, और ताकि उस बच्चे को दिन को भी दमा ना हो, रात को भी दमा ना हो, नॉर्मल तरीके से वो वर्जिश कर सके। तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्टर होता है वो एक प्लान तरतीब देता है, और वो लिखा हुआ होता है। उसमें उसकी एक कापी बच्चे को दी जाती है, एक वालिदैन को दी जाती है, एक स्कूल टीचर को दी जाती है। अगर बच्चा बस से जा रहा है तो एक कापी बस ड्राइवर को दी जाती है कि अगर किसी वक्त कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। इसमें कुछ दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं दमा में, कि वो दवाइयों का बुनियादी काम ये होता है कि वो सांस की नालियों को जो है ना वो खुला करती हैं, ताकि जो बच्चा है वो सांस आसानी से ले सके। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं, सॉल्ब्यूटामोल होती है, टर्ब्यूटालिन होती है, थियोफाइलिन होती है, कुछ में एड्रेनालिन भी दी जाती है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। लेकिन ये सारी दवाइयाँ आप अपने तौर पर ना लें, बाकायदा चेक करवाने के बाद अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लें। और जो अगर अलामात अगर कभी कभी दौरा पड़े, अलामात शदीद ना हो तो उसके मुताबिक इलाज किया जाए। और कुछ बच्चों में दमा की बीमारी जो होती है वो ज़्यादा देर तक रहती है, तो उनके लिए जो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि उनको बाकायदगी से दवा खानी चाहिए, और वो दवा जिस तरह बताया जाए उसी तरह खानी चाहिए। बचाव के लिए जिन चीज़ों से दमा के अलामात ज़ाहिर होती हैं उन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। अगर एलर्जी है तो एलर्जी का इलाज किया जाए। अगर गर्द व गुबार से दमा बिगड़ जाता है तो उससे भी बचा जाए। आप दमा के जब भी आपके बच्चे को दमा हो तो आप उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं, या डॉक्टर से मशवरा करें। अगर शदीद हो तो फिर आप उसको अस्पताल लेके जाएं, ताकि उसका मुनासिब तरीके से इलाज हो सके और उसकी जो एक नशो नुमा है वो होती रहे, उसके स्कूल के जो हैं वो पढ़ाई ना मुतासर हो, ताकि आपका बच्चा एक जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके जहन में कोई सवाल उभर रहा है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसका जवाब लिखूँगा।